अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं जी, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सुबह और नई चिड़ियों की आवाज़ें और नई चहचहाहट और बाहर गाड़ियों का शोर, पता चल रहा है कि ज़िंदगी चल रही है। और यहाँ सीमी आपसे बात कर रही है अपनी दिल की बातें, है ना। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है और चलते रहना चाहिए। आज ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, मैं अक्सर देखती होती हूँ, और जापानियों की थी और वो मुझे इतनी फैसिनेट की और मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हैं जी। तो वो क्या थी डॉक्यूमेंट्री, उसमें ना एक चिड़ियाघर दिखाया हुआ था कि चिड़ियाघर लोग आ रहे हैं और तरह तरह के लोग, हर किस्म के लोग आए हुए हैं वहाँ पर। तो शुरू में तो दिखाते हैं कि एक बकरी और एक कुत्ता साथ साथ जा रहे हैं, तो वो किसी के पेट हैं तो वो उसे पूछती है कि भाई ये आपने पेट रखी हुई है बकरी? कहती है हाँ बकरी मैंने पेट रखी हुई है और मैंने तरीक़ाकार सारा मालूम कर लिया था चिड़ियाघर वालों से, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। एक तो दूध भी दे देती है और दूसरा मेरा लॉन शॉन साफ़ रहता है जंगली घास और गंदबला खा जाती है। मैंने कहा ये तो वैसे बड़ा फ़ायदा है, तो चाहिए कि हम भी ऐसा कर लें। हम कुर्बानी के वक्त ही लाते हैं बकरियां शकरियां, तो एक आध रख लें, उसका दूध भी पिएं और फिर अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का तो ज़्यादा सवाब है ना भाई आप अपने साथ रिलेट करना है ना, हमने बाकी चीज़ों को अपने साथ रिलेट करें। एक और जो था वो उसका कुत्ता था छोटा सा, और वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, उसका भी पेट था, तो दोनों अकेले थे। तो अभी यंग थे, अभी उन्हें ज़िंदगी का इतना पता नहीं था। बहरहाल आगे जाके फिर ज़िंदगी में क्या आना है ये तो किसी को भी नहीं पता होता। तो बाकी ज़ेब्रा बड़ा प्यारा मुझे नज़र आया और मैं उसकी ना लाइंस में खो गई। बड़ी देर तक मैं गौर देखती रही कि देखिए लाइंस कैसे अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है है ना। और लाइंस कहते हैं बड़ी फ़र्क होती हैं, हर ज़ेबरे पे फ़र्क लाइनें होती हैं। अब ये तो अल्लाह ही जानता है, मुझे तो इतना इसका पता नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ी ही खूबसूरत जो है ना वो तस्वीर नज़र आ रही थी टीवी के ऊपर। मुख्तलिफ़ जानवर हैं उसमें, हिरन थे, फिर बहुत सारे हिरन थे, और वो जो है ना एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे और उधर से नीचे उतर रहे थे, और वो कैमरा मैन ने इतना खूबसूरत शॉट लिया था ना, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर पेंगुइन्स दिखा रहे थे, पेंगुइन्स बड़े खूबसूरत थे। पेंगुइन्स तो हमारे यहाँ तो शायद नहीं होते हैं ना, ठंडे इलाके में होते हैं और पानी में रहते हैं तो वो भी बड़े खूबसूरत थे। और एक बच्चा जो है ना वो फ़िश देख के बहुत खुश हो रहा था। वहाँ पर एक बहुत लंबा एरिया था जहाँ पर फ़िश टैंक बना हुआ था और उसके अंदर पानी था और बड़ी बड़ी खूबसूरत मछलियाँ थी। तो वो उसकी माँ कह रही थी कि ये पहली दफ़ा देखने आया है चिड़ियाघर, और फ़िश उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है। को 2-3 साल का था और ही वॉज सो हैप्पी एंड चीखें मारा था खुशी से। मैंने कहा देखो हैं कितनी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की, इसको देख के ही खुश हो रहा है। पहली दफ़ा कोई चीज़ देख के ही छोटा बच्चा बहुत खुश होता है और बड़ा ही जो है ना एक्साइटेड फील करता है कि ये क्या है और ये क्या चीज़ है। तो वो माँ बाप भी उसके साथ उसी तरह खुश हो रहे थे। एक एक बच्चा था किसी न किसी के साथ, जो चीनी जापानी नहीं थे, दो भी थे लेकिन बहुत कम, बस एक एक बच्चा था तो वो बच्चा तो फिर उनका महवर ही महवर होता है ना, तो वो उनको सैर करा रहे थे। फिर उसमें ना एक आदमी था जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और एक्सरसाइज भी कर रहा था। तो उससे उसने पूछा कि आप यहाँ पर रोज़ आते हैं? कहता है मैं रोज़ आता हूँ, 2 साल हो गए, मेरी टांग जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई थी तो ऑपरेशन हुआ है, तो अब मैं इसको रोज़ मूवमेंट्स कराने यहाँ आता हूँ। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर एक और बुजुर्ग थे जो वहाँ आए हुए थे, वो कहते हैं मैं साथ साथ सारे जानवरों को भी देख लेता हूँ, मेरी साथ वॉक भी हो जाती है। और सुबह 9 बजे चिड़ियाघर खुलता है और 4 बजे बंद होता है, लेकिन 9 बजे से पहले ही लोग जो है आके लाइंस में खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों को ले आते हैं। स्कूल टीचर भी आई हुई थी, स्कूल के बच्चों को लेके आई हुई थी, उनको दिखा रही थी, और इतना अच्छा समा था। और हाँ, एक मियाँ बीवी होने वाले वो भी आए हुए थे कि 2-4 दिनों बाद हमारी शादी है, लेकिन हम यहाँ सैर करने आए हैं, हमें यहाँ पर आकर अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी इंसानों से ज़्यादा तो परिंदे और जानवर ही अच्छे होते हैं, है ना। आपको बस देख देख के खुशी ही महसूस होती है, कोई उनकी ज़ुबान से कोई गमी नहीं महसूस होती, क्योंकि पता ही नहीं होता ये क्या क्या रहे हैं। एक तोता भी था, और तोता जो है ना वो उनकी ज़ुबान में गुड मॉर्निंग कह रहा था, तो वो जो एक बच्चा है उसको बार बार कहता था और वो फिर उधर से तोता भी उसको जवाब देता था ग्रीन कलर का इतना प्यारा तोता था, और पूरे पिंजरे में और भी तोते थे, है ना। तो ये तोते कितने प्यारे होते हैं, जो सिखा दें
تو وہ سیکھ لیتے ہیں. اگر بار بار ان کو السلام علیکم کہیں گے تو السلام علیکم کہنا سیکھ جائیں گے. جیسے بچے سیکھ جاتے ہیں, بچوں کو ہم جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں نا. بچے جو ہے نا بالکل کلین سلیٹ ہوتے ہیں جو مرضی اس سلیٹ پہ لکھ دو ہے نا, تو وہ سیکھ جاتے ہیں. تو بس جانور جو ہے نا انسان کو دیکھ رہے تھے اور انسان جانور کو دیکھ رہے تھے, اور جانور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیوں یہاں پر بند کیا ہوا ہے اور ہمیں آ کے کیوں یہ دیکھ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ سوچیں تو ان کی ہوں گی نا, اپنی زبان میں سوچ رہے ہوں گے ضرور. اور کچھ لوگ ان کو کچھ کھانے پینے کو بھی تھوڑا بہت دے رہے تھے, میرا خیال ہے جو کچھ الاؤڈ تھا ہے نا. تو وہاں جائیں تو پھر میرا خیال ہے اپنی زندگی پہ نا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم تو آزاد رہتے ہیں اور جو چاہے بول دیتے ہیں نا. ہماری اپنی زبان ہے, ہم اس کو چاہے جو مرضی کہہ دیں, ہمیں تو کسی نے قید نہیں کیا ہوا ہے نا. تو یہ بات ہے. تو بس مجھے یہ خیال آ رہا تھا, اور ایک آئے ہوئے تھے وہاں پر اپنی برتھ ڈے منا رہے تھے. میں نے کہا چڑیا گھر میں برتھ ڈے منا رہے ہیں, تو بھائی یہ تو اپنی پسند کی بات ہے نا, جہاں دل کرے وہاں پر برتھ ڈے منا لیں ہے نا. تو بس بارش میں ایک خاتون آئی ہوئی تھی, وہ چھتری لے کے کھڑی تھی, تو وہ کیمرہ مین اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں اکیلی کھڑی ہیں. بارش ہو رہی تھی اور وہ اکیلی ادھر دیکھ رہی تھی, باہر کہیں نظارہ کھوئی ہوئی تھی. کہتی ہے کہ میرے جو ہے نا بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں, اور میاں بھی پتہ نہیں کہاں کیا بتایا اس نے, تو وہ بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ. تو میں اکیلی آئی ہوئی ہوں, اور میں جو ہوں اب سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی جاب سوئچ کر لوں, چینج کر لوں. میں جو جاب بڑے عرصے سے کرتی رہی ہوں, میرا اس میں دل نہیں لگ رہا, تو میں تھوڑا سا نا جاب چینج کر لیتی ہوں. تو وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ہاں دیٹ از اے گڈ آئیڈیا. تو جاب چینج کر لینی چاہیے ہے نا. کبھی کبھی ایک ہی کام سے اور ایک ہی چیز سے بندہ اکتا جاتا ہے, تو چڑیا گھر بھی جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے. میں تو بڑا ہی عرصہ ہو گیا چڑیا گھر نہیں گئی. اور یہ بچے آتے ہیں, تو پوتے میرے ایک دفعہ گئے تھے, مجھے انہوں نے کہا تھا, لیکن گرمی بہت تھی. تو ہمارے چڑیا گھر میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتا ہے, خوشبویات بھی بہت ہوتی ہیں اور گرمی بھی بہت ہوتی ہے نا. اور پھر ٹائمنگز کے بعد تو یہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ چڑیا گھر جو تھا نا یہ کھلا رہتا ہے, جب وہ بند ہوتا ہے نا جانور وغیرہ کو وہ بند کر دیتے ہیں, لیکن اٹ واز اوپن فار واکنگ. آئیں لوگ واک کریں, وہاں میز کرسیاں لگی ہوئی تھی, بیٹھ جائیں, اور کچھ کھانا پینا ہے تو کھانا پینا کر لیں ہے نا. تو جگہوں کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جگہ جو ہے نا وہ استعمال میں رہے. اور چڑیا گھر ضرور جائیں, میں تو کہتی ہوں چلتے ہیں کسی دن ایک ساتھ, ہیں کیا خیال ہے. بڑے عرصے سے سوچ رہی ہوں, لیکن کبھی ہمت آتی ہے کبھی نہیں آتی. لیکن بچے آئیں گے تو میں سوچ رہی ہوں اس دفعہ ضرور جاؤں گی. شور کوٹ میں تو آپ کو دکھایا تھا نا چھوٹا سا چڑیا گھر جو ان کا تھا, تو وہ تو چھوٹا سا تھا, آرام سے کور ہو گیا. یہاں پر لاہور میں مال روڈ پہ ہے بہت بڑا چڑیا گھر, زو ZOO زو, پشتوں میں زو کو کہتے ہیں. چلو نو بیا زو چرتا چڑیا گھر تم زو دا التستاس ہوتا سیل کو مخا سیل بہو کو او خدم مزے سیزن بم خرو سنا سقوالتا ملاوی گی کنا نو تاسو بم بوزما نو تاسو بم مزه راشي کنا کم چې خلک لاور کې نه دی غبل اور وګوري نو زه خو تاسو ته خیم لاور اکثر. اس وقت تو یہاں پر نا اتنے موٹے موٹے میرے امرود لگے ہوئے ہیں جو میں نے خود لگائے ہوئے ہیں نا. تو چڑیا گھر میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, درخت پہ کافی کچھ لگا ہوتا ہے, کچھ چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں. وہاں تو لگے ہوئے تھے. ہمارے چڑیا گھر کا مجھے اب نہیں پتہ کہ کیا حالات ہیں, اور کبھی کوئی جانور آتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا بیچارہ. تو ہم نے ان کو کھانا تو کھلانا نہیں, جو ان کا کھانا ہے وہ ہم نے کھا لینا ہے, جو ان کے پیسے ہیں وہ ہم نے اپنی جیب میں ڈال لینے ہیں, جو ان پہ خرچ ہونے تھے وہ ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں, ہم اپنے کپڑے بنا لیں, ہم اپنا ٹی وی دیکھ لیں, ہم اپنا نیا گھر بنا لیں یا پھر گاڑی خرید لیں. تو یہ بیچارے جانور تو بے زبان ہیں, ان کو کیا پتہ چلے گا. اگر ان کو ہم ایک وقت کا کھانا نہ بھی دیں تو کیا پتہ چلے گا ہے نا. چڑیا گھر میں تو سارے انسانوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں نا, بند ہوتے ہیں. اگر کھلے ہوں تو یہ دیکھیں نا اڑ اڑ کے یہاں سے امرود توڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں خود سے. کوئی چیز ملے گی تو کھا لیں گے, کوئی پرندہ ملے گا کوئی انسان ملے گا تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں, شیر ویر ہے نا, پر کھلے تو ہو نا. وہ تو بند ہوتے ہیں, ان کو اب جو ملے گا وہ کھائیں گے, اور اگر نہیں ملے گا تو نہیں کھائیں گے. اب گرمی میں گرمی لگ رہی ہے تو لگتی رہے. انسان جو ہے تو وہ ان کو اگر اچھا ماحول میسر کرا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو باہر کے جانوروں کو لے آؤ افریقہ سے اور کہاں کے جنگلوں سے لے آؤ, تو وہ تو اپنے علاقوں کے عادی ہوتے ہیں نا. تو ان کو جب یہاں لا کے چھوڑ دیتے ہیں تو اکثر وہ لوگ بیچارے مر جاتے ہیں
ہے نا. جیسے انسان جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ میں ہی خوش رہتا ہے، اپنے گھر میں اور اپنی مرضی کے کاموں میں ہی خوش رہتا ہے، ورنہ وہ بھی مر جاتا ہے. انسان جو ہے نا وہ بھی اپنے جیسے حالات چاہتا ہے اور اپنی پسند کی انوائرمنٹ چاہتا ہے. تو یہ جانور بھی جو ہیں اپنی پسند کی انوائرمنٹ چاہتے ہیں، ہے نا. تو چڑیا گھر ضرور جائیں، چڑیا گھر کو چیک کریں اور چڑیا گھر جا کے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. جانوروں کو دیکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ذرا دور رہیں، ہے نا. وہ کچھ عرصے پہلے ہمارے لاہور میں ہی تھا غالباً کہ وہ ایک جو ہے نا کسی کا پورا ہاتھ نکال دیا تھا، وہ اس نے اندر ہاتھ ڈالا شاید، اور کوئی شیر تھا کہ کوئی ریچھ تھا، کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو نیچے ضرور لکھ کے بتائیں. اور اسی طرح ایک دفعہ کسی کا سر پھنس گیا تھا کسی بچے کا، اس نے اندر ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ جالیوں والیوں سے اور جو یہ ان کی بارز لگی ہوتی ان سے دور رہنا ہوتا ہے. بس جانور ہے نا، جانور تو کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے. ویسے تو انسان بھی کسی وقت کچھ کر سکتا ہے. انسان جانور سے بھی زیادہ خطرناک ہے. انسان کے پاس تو اب دور سے مارنے کے بھی طریقے آ گئے نا. جانور تو بیچارہ خود جائے گا، پہنچے گا، خود کوشش کرے گا تو کچھ حاصل کرے گا نا. انسان تو دور سے بم مار دے گا، گولی مار دے گا، یا پھر یہ والی گولی مار دے گا تو آرام سے مر جائے گا دوسرا. تو جناب یہ دنیا بھی چڑیا گھر ہے اور اس میں ہر قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. اور اشرف المخلوقات ہو گئے تو کیا ہوا، جانوروں سے کوئی کم رہ نہیں گئے ہم لوگ، ہے نا. تو بس اتنی سی بات آج کرنی تھی. مجھے اچھا لگا چڑیا گھر کا سیر دیکھ کے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی سیر کرا دوں، بیٹھے بٹھائے سیر کرا دیتی ہوں، ہے نا. تو بہت خوبصورت تھا ان کا، اور مجھے طوطے دیکھ کے بہت مزہ آیا. تو ہمارے ہاں تو پتہ نہیں اب طوطے کہاں گئے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے میرے امرود کھائیں آ کے طوطے، لیکن طوطے ہیں ہی نہیں. اور چڑیاں اور باقی بلبلیں وغیرہ ہیں، وہ آتی ہیں اور کھاتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کھاؤ کھاؤ، تمہارا حصہ ہے. تو جس کا رزق ہے، جس کا حصہ ہے، اس کو دے دیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو اتنی سی دال اور اتنی سی روٹی کافی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اوپر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ نہیں جانا؟ اوکے اوکے، تو پھر ٹھیک ہے. چلیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں. خوش رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوش رکھیں، جانوروں کو خوش رکھیں. اور انسانوں کو تو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، پر اس نے کبھی خوش ہونا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.